बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुग़ीस अली। बात करेंगे नैब तरमीमी आर्डीनेंस पर, जिसके ऊपर बहुत सी एक फ़ेक न्यूज़ की फैक्ट्री जो है वो खुल गई है। और फेकर और फैक्ट्रीज़ जो जैसे फेकर मैं कहता हूं कि जो झूठ बोल रहे हैं, और फैक्ट्रीज़ जो हैं ये बड़े बड़े जो झूठ के जो फैक्ट्रियां हैं वो काम कर रही होती हैं। और फेकर और फैक्ट्रीज़ जो हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं, और उनके जो कारिंदे हैं वो नैब आर्डीनेंस के हवाले से बहुत सी ख़बरें जो शाये कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को मिसगाइड भी कर रहे हैं। उसके ऊपर बात कर लेंगे थोड़ी सी। और एक अहम टॉपिक है वो है सिंध गवर्नमेंट का, कि जो अपनी नाअहली छुपाने के लिए मुसलसल वफाकी हुकूमत पर हमले कर रही है। उन्होंने जो तमाम अखलाकियात के दायरे हैं वो ख़त्म कर दिए हैं, और तमाम जो इल्ज़ामात हैं उसकी बारिश वफाक पर कर रही है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त मुल्क को एक इत्तेहाद की ज़रूरत थी, वो ज़रूरत नज़र नहीं आ रही, ना ही वो इत्तेहाद नज़र आ रहा है, बल्कि वफाकी हुकूमत को डैमेज करने के लिए सिंध गवर्नमेंट मुसलसल हमले कर रही है। और इन हमलों की वजह क्या है वो तमाम हक़ाइक़ आप तक रखेंगे। पहले बात कर लेते हैं उस अहम टॉपिक की जो नैब आर्डीनेंस के हवाले से इस वक्त पूरे मुल्क में मौज़ू बहस है, जिसके ऊपर बड़ी बड़े प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं, और उसके ऊपर सोशल मीडिया पर भी तबसरे किए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जैसे हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और अब उन्हें ज़रूरत पड़ी है शहबाज शरीफ की, या मुस्लिम लीग नून पूरी जमात की कह सकते हैं, और पीपल्स पार्टी की। लेकिन असल में हक़ाइक़ क्या हैं वो मैं कल भी डिस्कस कर चुका था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के साथ ऐसी कोई डील नहीं होने जा रही कि ये कहा जाए कि वो 18वीं तरमीम में साथ देंगे या मुस्लिम लीग नून अकेली साथ देगी, और उसके बदले में नैब के जो कवानीन हैं वो तब्दील कर दिए जाएंगे और सज़ाएँ माफ़ कर दी जाएंगी। ये बिल्कुल एक बेहुदा सी बात है जिसका ना कोई सर है ना पाँव है। लेकिन मैं भी आपको एक अहम खबर दे दूँ, वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेरे सदारत जो एक कमेटी कायम हुई थी जो नैब आर्डीनेंस का जायज़ा ले रही थी, और उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर के साथ जो बातचीत करने का तरीक़ाकार अपनाया था, वो अब बिल्कुल डेड हो गई है, ख़त्म हो गई है। उसकी कोई इजलास नहीं बुलाया जा सकता। उसकी वजह यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो ख़ुद कोरोना के मुतासरा हैं, कोरोना उनका पॉजिटिव आया तो वो घर में क्वारंटीन है, इसलिए ये कोई इजलास हो नहीं सकता, ना ही कोई मीटिंग हो सकती है। मुशावरत बिल्कुल जारी है, मुशावरत चल रही है, लेकिन मुशावरत ये नहीं चल रही, और इसका जो भांडा है वो ये फोड़ा है अफवाह चौधरी साहब ने भी। उन्होंने भी कहा है कि मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब जो हैं वो करप्शन और जो करप्ट अनासिर हैं उनको माफ़ करने के लिए कोई भी ऐसी तरामीम का साथ नहीं देंगे कि जिससे ये तासुर जाए कि उनको रिलीफ मिल गया है। दूसरा, शेख रशीद साहब ने भी आज इसका बरमला इजहार किया है कि जो मुलाकातें हैं असद उमर की वो तो हो रही हैं, लेकिन जो इसके ऊपर कह रहे हैं कि ये तरमीम करनी है, इसके ऊपर ना ही मैं वोट दूंगा, ना ही इमरान खान इसके ऊपर इसको मंजूर करेंगे। तो ये तो शेख रशीद की बात होगी। उसके बाद जो सबसे बड़ी जो एक इस खबर को डैमेज करने वाली बात है वो है शाहिद खाकान अब्बासी का बयान। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि 18वीं तरमीम को हम किसी तौर पर भी ख़त्म नहीं करेंगे या उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करेंगे। ये उनके नाम से भी कुछ खबरें चलाई गई थी कि शायद खाकान अब्बासी भी इसमें बड़े अहम रोल प्ले कर रहे हैं इस तरमीम को लेकर। लेकिन अब जब ये कहा जा रहा था कि 18वीं तरमीम ख़त्म करने में मुस्लिम लीग नून साथ देगी और नैब कवानीन का साथ जो तरमीम करनी है उसमें मुस्लिम लीग नून साथ देगी, ये बिल्कुल बेबुनियाद हो गई हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इसके ऊपर बहुत से लोग वीडियोस बना रहे हैं और इस खबर को बड़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। मैंने भी कहा था कि ऐसा कोई भी जो मामला है ना ही डिस्कस हुआ है, ना इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। वही बात है कि जैसे शहबाज शरीफ ने कह दिया कि मेरे साथ मुझे 2018 में प्राइम मिनिस्टर बनाने का कहा गया था, लेकिन अभी तक ना ही उसके कोई सबूत पेश किए जा सके, ना ही कोई मामला सामने आया, लेकिन उसके ऊपर बड़े बड़े टॉक शोज़ हो गए। इसी तरह से इसका भी यही हाल हुआ है। हाँ, नैब ऑर्डिनेंस का असल में मसला ये है कि जो एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था नैब का वो ख़त्म हो चुका है। उसकी मुद्दत थी, वो प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर दस्तखत किए थे, वो असल में कानून नहीं बना था, आइन नहीं बना था। वजह ये थी कि कौमी असम्बली से उस आइन को पास नहीं किया गया था, बल्कि एक नैब का जो आर्डिनेंस जारी किया वो 3 माह का होता है, 2 माह के लिए भी जारी कर सकते हैं, लेकिन वो 3 माह के लिए आर्डिनेंस जारी किया था, अगर मैं शायद भूल ना रहा हूँ तो 3 माह तक का वो ख़त्म हो गया आर्डिनेंस। अब उसको दोबारा क्या करना है, उसको एक आइनी शक्ल देनी है। अभी हुकूमत चाहे 1 मिनट से पहले नैब तरमीमी जो आर्डिनेंस है इसको आर्डिनेंस की शक्ल दे के प्रेसिडेंट से साइन करा सकती है, लेकिन
گورنمنٹ تمام سٹیک ہولڈرز کو اس لیے ساتھ لے کر چل رہی ہے کہ کل کو یہ لوگ شور نہ مچائیں، کل کو یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ نے یہ چینجنگ کی ہیں، یہ چینجنگ کی ہیں، ہمیں یہ مسئلہ ہے. تو ان کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ متفق ہو جائیں. ایک قومی اسمبلی ہے، اگر آپ جب کہتے ہیں کہ ہم آرڈیننس جاری کرتے ہیں تو قومی اسمبلی کا کیا فائدہ، تو اس کو یوزفل بنایا جائے، یہاں سے ہی پاس کرا لیتے ہیں. اب ان کے پاؤں جو ہیں وہ لڑک رہے ہیں. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب جو مسودہ تیار ہو رہا ہے، جو میں نے بھی بتایا تھا فروغ نسیم صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، بابر اعوان صاحب کی بھی معاونت شامل ہے، شہزاد اکبر صاحب بھی بیچ میں معاونت کر رہے ہیں، لیکن اصل جو بندہ ہے وہ ہے فروغ نسیم. آپ مجھے بتائیں کہ فروغ نسیم صاحب پاگل ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی مسودہ تیار کریں گے؟ عمران خان صاحب کوئی روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے. وہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب، جو شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ ایسا پرائم منسٹر میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے جو کیلکولیشن کے ساتھ چل رہا ہے، جس کا ایک ایک پاؤں، ایک ایک قدم ایسے زبردست طریقے سے چل رہا ہے کہ وہ تمام کیلکولیشن کو دیکھ کر چلتے ہیں. اور ایسا پرائم منسٹر میں نے دیکھا کہ جس کو اپنے پارٹی کے اندر کے حالات کا بھی پتہ ہوتا ہے، عوام کے حالات کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور جو کیبنٹ کے اندر جتنا بھی معاملہ چل رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک ایک چیز کا انہیں سمجھ ہوتی ہے. اور وہ خود واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں کو پیغامات دے رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بحث کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا جیسے میں نے کہا کہ وہ میں بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ جس طریقے سے، جس انداز سے لے کر اپنی گورنمنٹ کو چل رہے ہیں، اور جو سیول اور ملٹری تعلقات بھی بالکل زبردست طریقے سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اس کا میرا نہیں خیال کہ اس وقت حکومت کو کسی پارٹی کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو طاقت دے. ویسے بھی حکومت سٹرونگ فیٹ پر کھڑی ہے، مضبوط طریقے سے کھڑی ہے، اس کو کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس ترمیم کو، اس نیب آرڈیننس کو حتمی شکل دینے کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری لازمی ہے. تو اس لیے اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کر چلا جا رہا ہے کہ آپ یہ کریں. اور مجھے نیب کے بہت سے جو قوانین ہیں، مجھے خود اس سے اختلاف ہے. بہت سے قوانین ہیں کہ جو لوگوں کو بلا وجہ اندر کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر مقدمے بنائے جا سکتے ہیں، ان کو پھنسایا جا سکتا ہے. تو یہ سارے معاملات کلیئر ہونے چاہیے، کیونکہ نیب جو ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا چیئرمین، مجھے تو نیب پہ یقیناً کبھی بھی صحیح بھروسہ نہیں رہا، میں حقیقت بتاؤں. کیونکہ نیب جو کام کرتا ہے وہ آدھا کام کرتا ہے، مکمل کام نہیں کرتا. تو اس میں کچھ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اس کے دوسرے ادارے بھی ساتھ میں شامل ہو جائیں گے. تو حکومت کو یہ ایک مضبوط طریقہ ملے گا کہ اگر نیب کچھ نہیں کر پا رہا تو پھر دیگر ادارے ہیں وہ ٹیک اپ کر کے وہ چیزیں ساتھ میں رکھیں، تو جو اصل مجرمان ہیں ان کو کیفری کردار تک پہنچایا جا سکے. اب میں آخری جو میرا بات ہے وہ یہ تھی کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ مسلسل وفاق پر حملے کیوں کر رہی ہے؟ اس کی نااہلی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. گندم چوری کرنے میں وہ ماسٹر، پیسے چوری کرنے میں وہ ماسٹر. جو وفاق جو بھی امداد دیتا رہا وہ سارا پیسے انہوں نے، جو پیسے تو خیر نہیں لیے لیکن جائز کیش، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو کارنامے ہوئے، ہزار روپے کاٹ لیے گئے. چلو اس کے اوپر بات نہیں کرتے، میں اس کو سائڈ پہ چھوڑ دیتا ہوں. لیکن جو راشن تقسیم کیا گیا وہ بھی اس میں بھی گڑبڑ کی گئی. راشن یہاں تک کہ وہ نظر لوگوں تک نہیں آیا، دکانوں تک پہنچ گیا، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ جو غریبوں تک پہنچنا تھا وہ ان لوگوں نے بیچ میں ہی گپلا کر کے کدھر کر دیا. پھر جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے مسلسل سندھ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ٹکے کا لاک ڈاؤن نہیں کیا انہوں نے. اس سے زیادہ بہتر اور مؤثر جو لاک ڈاؤن تھا وہ ہمیں کے پی میں دیکھنے میں ملا، ہمیں وہ پنجاب میں دیکھنے میں ملا، ہمیں وہ فیڈرل گورنمنٹ جو اسلام آباد ہے یہاں دیکھنے میں ملا. سندھ میں 0% جو ہے وہ لاک ڈاؤن تھا. اور آج کی تاریخ تک میں یقیناً آپ کو کہ کوئی بھی شخص مجھ سے چیلنج کرنا چاہے، میں اسے لکھ کر دیتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہے، میڈیا کھیلا ہے، میڈیا پر آگے باتیں کرتے ہیں. ان کا لاک ڈاؤن 0 ہے، کوئی کام نہیں کر رہے. یہ صرف بیانات کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ پر تنقید کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو بے قصور ہیں، جو کچھ کر رہا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. لیکن اصل میں یہ اصل مجرم ہیں، اصل میں انہوں نے سارا یہ گند پھیلایا ہوا ہے. ان کے اوپر لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے جو صوبہ ہے اس کے اندر کیا کیا ہے. کوئی ایک کام اگر یہ بتا دیں، کوئی ایک کام
کہ جس سے لگے کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے مختلف کیا ہے تو میں واقعی مان لوں گا کہ انہوں نے واقعی سارے کام بہتر کیے ہیں. نہ ان کی لاک ڈاؤن کے اوپر ان کا مکمل گرپ تھی، نہ ہی راشن کی تقسیم کے حوالے سے، نہ ہی لوگوں کو غریب لوگوں کو مدد کے لیے سے کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف نہیں تھا، سوائے انہوں نے اپنی نااہلی چھپانے کی کچھ نہیں کیا. اور اپنی جو ایک فوج ہے جو اپنی ایک وزیروں کی، وہ وفاقی حکومت کی طرف انہوں نے لگا دی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اتحاد کی ضرورت ہے وہ دکھانے کی ضرورت تھی. میڈیا کو بھی چاہیے کہ جو سندھ گورنمنٹ کے جو وزیر اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں ان کے بیانات پہ پابندی لگا دی جائے، کیونکہ وہ لوگ ملک کی جو ایک یکجہتی ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں، میڈیا والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے، تو اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے تو آپ شٹ اپ کال دیں سندھ گورنمنٹ کو کہ آپ یہ کیا کریں. جب ان کا ایک سامنے کوئی بیان آتا تو پھر یہاں سے ریبٹل تو جاتا ہے نا وفاق سے، جواب تو دینا ہے. جیسے انہوں نے کہا جی ہمیں ایک وینٹیلیٹر نہیں دیا، تو شہباز گل صاحب نے فوراً بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جی وینٹیلیٹر آپ کے پاس اتنے ہیں، اتنا سامان پہنچا ہے، پیسہ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں پیسہ دو. پیسہ جب ان کے پاس پہنچ گیا اس کا حساب نہیں آنا. تو خدارہ یکجہتی کا اگر ثبوت دینا ہے تو پھر یکجہتی کا مکمل ثبوت دیں، یہ پھر ڈرامے بازی نہ کریں. تو میری استدعا ہے تمام جو ناظرین ہیں، آپ بھی پریشر بلڈ کریں اور ان لوگوں سے جو کوئی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ آپ سندھ گورنمنٹ کے جو وزراء ہیں جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جو ملکی یکجہتی کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے اوپر فوراً بین لگائیں اور کہیں کہ یہ مسئلہ ہے پورے ملک کا، ہمیں سب کو مل کر چلنا ہے. جو بات کرنی ہے نیشنل کمانڈ سینٹر میں بات کریں یا آپ ڈائریکٹ پرائم منسٹر سے بات کریں، وہاں پہ معاملہ سارٹ آؤٹ کریں. یہ جو گند ہے یہ میڈیا پر لے کر نہ آئیں. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.